تو آج کی جو کلاس ہے اس میں بیسک فوریکس ٹریڈنگ کیا ہے، فوریکس ٹریڈنگ کب بنی، فوریکس ٹریڈنگ میں ٹریڈ کیسے کی جاتی ہے، فوریکس ٹریڈنگ کرتے کون کون ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آج کے دن ڈسکس کریں گے. بیسک نالج آف فوریکس ٹریڈنگ. تو اس میں ہوگا ایسے کہ 40-45 منٹ کی کلاس ہوگی، گھنٹے کی پوری کلاس ہوگی. بلکہ یہ 9 بجے شروع ہوئی ہے تو 10 بجے تک کلاس ہوگی، اور اس کے بعد 30 منٹس آپ کے ہوں گے سوالات جوابات کے. اچھا، سب سے پہلے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں کہ وٹ از مطلب بیسک آگے وٹ از فوریکس ٹریڈنگ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورک. مطلب فوریکس ٹریڈنگ کیا ہے اور کیسے یہ کام کرتا ہے. بیسیکلی فوریکس ٹریڈنگ اگر آپ گئے ہوں، یہ جو کرنسی ایکسچینجز ہو رہی ہوتی ہیں، بیسیکلی فوریکس ٹریڈنگ تو اسے کہا جاتا ہے. یعنی ایک کرنسی آپ دیتے ہیں، چائنا کی کرنسی دیتے ہیں اور امریکہ کی کرنسی لے لیتے ہیں، تو یہ فوریکس ٹریڈ ہو جاتی ہے ایک طرح سے. تجارت جو کہا جاتا ہے، جو تجارت کا مفہوم ہے عام زبان میں، وہ یہی ہے کہ چیزوں کا تبادلہ. تو یہاں پہ فوریکس ٹریڈنگ بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، فوریکس بیسیکلی کرنسی ایکسچینج اس کا مطلب ہے. یعنی کہ ایک کرنسی لے کر ہم دوسری کرنسی لے لیتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو بی پوائنٹ ہے کہ a trader buys one currency and sell another. ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ ایک کرنسی لیتا ہے اور دوسری بیچ دیتا ہے، اور اینڈ دی ایکسچینج ریٹ constantly move based on supply and demand. اچھا، یہاں پہ اس میں یہ ہے کہ مطلب جو ریٹ اچھا یہ تجارت ہوتی کیوں ہے، اس میں پروفٹ کیسے ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ بیسڈ کرتا ہے. بالفرض اگر امریکہ کی اکانومی ہمیں پتہ چل رہی ہے، ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اگر کسی طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ یار کسی انالیسس کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی اکانومی اگلے 4-5 دن میں اچھی ہونے والی ہے اور ڈالر کا ریٹ عالمی منڈی میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھنے والا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم فوریکس ٹریڈر ہیں، ہم کریں گے یہ کہ پاکستانی روپیہ بیچ دیں گے اور ڈالر خرید لیں گے. مطلب ڈالر خرید کر اپنے پاس رکھ لیں گے، اور جب ڈالر کی قیمت بڑھ جائے گی تو ہم اسے بیچ کر دوبارہ سے روپے لے لیں گے. یعنی کہ اگر آج $170 کی ہم نے لی، آج اگر مطلب 170 ہے ڈالر کا ریٹ، $1 170 کا ہے، اور آج میں $1 لے لیتا ہوں، 10 دنوں بعد ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ $180 کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ $1 یعنی کہ مجھے 170 پہ $10 کا پروفٹ ہوا. تو بیسیکلی فوریکس ٹریڈنگ بھی یہی چیز ہے. اچھا، یہ آگے ڈسکس کریں گے کہ فوریکس کا یہ جو الیکٹرانک بینک ہے، یہ جو الیکٹرانک سافٹ ویئر ہے، اس میں ہم کیسے ٹریڈ کرتے ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. وین یو میک ہاں جی، فوریکس ٹریڈنگ میں جب ہم فوریکس کوئی ٹریڈ لگاتے ہیں، اچھا یہ جتنی بھی فوریکس ٹریڈز ہوتی ہیں نا، یہ صرف ایک کرنسی میں نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر میں صرف روپیہ خرید کر رکھ لوں، مجھے پتہ چل رہا ہو کہ یار روپیہ میں خرید کر رکھ لوں، اور مطلب یہ ایک کرنسی میں نہیں ہوتی. اور شرعی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو صرف ایک کرنسی میں ٹریڈنگ مطلب جائز نہیں ہے، لیگل نہیں ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 کرنسیز ہوں، پیئرز ہونے چاہیے. تجارت بھی اسی بیس پر ہوتی ہے کہ زر مبادلہ کی مطلب تقسیم ہونی چاہیے. ایک اگر کوئی چیز لے رہا ہے تو وہ دوسرے کو ملنی چاہیے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ آپ جب کوئی مطلب جب ہم کوئی فوریکس کی ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم ایک کرنسی کو بیچتے ہیں اور دوسری کرنسی کو خرید لیتے ہیں، اور اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اس بیسڈ کرتا ہے مارکیٹ کی موو پر. یعنی کہ مطلب ڈالر کا ریٹ اگر 170 تھا تو اس نے کتنا حرکت دیا، 180 پہ گیا ہے، تو اگر ہم نے ڈالر خریدا ہوا تو ہمیں $10 پروفٹ ہوگا. اگر ہم نے اسی طرح سے $10 خریدے ہوئے تھے اور ڈالر کا ریٹ 170 سے 180 پہ چلا گیا ہے تو ہمیں اسی طرح سے $100 کا پروفٹ ہوگا. اسی طرح سے صرف مطلب یہ روپے اور ڈالر کی میں نے مثال دی ہے، یہ سٹاکس کے پیئرز میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ گولڈ
بحث اگر ڈالر کا پیئر ہے تو ڈالر ہم بیچ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ گولڈ مہنگا ہونے والا ہے، ڈالر بیچ کر ہم گولڈ خرید لیں گے، اور جب گولڈ کی قیمت بڑھ جائے گی تو ہم گولڈ بیچ دیں گے. تو یہ بیسیکلی اس طرح سے ورک کرتی ہے یہ مارکیٹ. اب آگے چلتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز تھی میرے خیال میں، وہ میں آخر میں لے گیا. اچھا فوریکس ٹریڈنگ بیسیکلی ہے کیا اور کہاں سے اس کا وجود میں آیا؟ فوریکس ٹریڈنگ جو ہے یہ جنگ عظیم کے بعد، یہ جو ایک باقاعدہ ایک شکل بنی تھی یہ جنگ عظیم کے بعد بنی تھی. اور اچھا جنگ عظیم کے بعد فوریکس ٹریڈنگ اچھا جنگ عظیم کے بعد بیسیکلی فوریکس ٹریڈنگ کا یہ باقاعدہ وجود آیا، اور ایک بینکس کی یونین بنی انٹرنیشنل لیول پر. اور اس کے جو 8 مین سٹیک ہولڈرز تھے وہ یہ ہیں، 7 ہیں: سینٹرل بینک آف یو ایس اے، سینٹرل بینک آف کینیڈا، سینٹرل بینک آف سوئٹزرلینڈ، سینٹرل بینک آف چائنا، سینٹرل بینک آف جاپان، سینٹرل بینک آف یو کے اور سینٹرل بینک آف آسٹریلیا. ان بینکس نے آپس میں ایک یونین بنائی، اور اب جتنے بھی اس وقت پوری دنیا کے سینٹرل بینکس ہیں نا، یہ جو ہیں چند یہ تو اس کے ایگزیکٹو ممبرس ہیں، صحیح ہے. جتنے بھی دوسرے بینکس ہیں پوری دنیا کے سینٹرل بینکس، یہ سارے اس یونین کے ممبرس ہیں. اور یہ جو پورا جال بچھا ہوا ہے پوری دنیا میں بینکنگ کا، ورلڈ بینک بھی اگر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک طرح سے مانیٹر کرتا ہے. یہ بیسیکلی فوریکس مارکیٹ یہ وہی ہے. آپ سنتے ہوں گے خبروں وغیرہ میں کہ عالمی منڈی میں سونے کا ریٹ اتنا گر گیا، اور اگر عالمی منڈی میں گرتا ہے تو وہ پاکستان، انڈیا، ملائیشیا، پوری دنیا میں گرتا ہے. اگر آئل کی قیمتیں عالمی منڈی میں گر جاتی ہیں تو پوری دنیا میں، اور یہاں پہ بھی پیٹرول، ڈیزل اور تیل کی قیمتیں گر رہی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی یہ وہ فوریکس مارکیٹ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. اور وہ یہی جو بینکس کی یونین ہے بھی یہ مطلب یہی چلا رہی ہے اس کو. سافٹ ویئر انہوں نے بنایا ہوا ہے الیکٹرانک سافٹ ویئر، یہی 50-60 سال سے. پہلے اس میں ہوتا ہے ایسے تھا کہ یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں، یا مطلب یہ جو اس کے ایگزیکٹو ممبرز ہیں، ان کے بڑے بڑے شہروں میں اور دارالحکومت اور کیپٹلز میں بڑی بڑی سکرینز لگی ہوتی تھیں، باقاعدہ پورے سینٹرز، فوریکس ٹریڈنگ کے سینٹرز بنائے جاتے تھے. وہاں پر جا کر لوگ ٹریڈ کیا کرتے تھے. جیسے آپ اسٹاک ایکسچینج ٹی وی پہ اور ادھر ادھر دیکھتے ہوں گے، وہ بیسیکلی نیشنل لیول کی بہت چھوٹی مارکیٹ ہے. یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، اور یہاں پر ایوریج اگر میں آپ کو بتاؤں تو $5 ٹریلین، 5 مطلب ٹریلینز میں ڈیلی جو ہے یہاں پہ ٹریلینز میں ٹریڈ ہوتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی بیسیکلی یہ مارکیٹ ہے. اچھا تو کہاں پر تھے ہم؟ جی اس میں یہ ہے کہ اب دنیا کے جتنے بھی باقی ممالک ہیں وہ اس کے ممبرس ہیں، اور ان کا ایک انہوں نے وہ جو الیکٹرانک وہ اب مطلب وہاں سے ہوتا ہوا، سینٹر سے ہوتا ہوا وہ پھر سکرینوں میں آیا، پی سی کی سکرینز میں آیا، وہاں سے لیپ ٹاپ کی سکرین میں آیا، اور اب ایون کے موبائلز میں بھی آ چکا ہے. اور مطلب عام بندے تک کی جو ایکسیس ہے یہ اس کو مطلب 41 سال ہو چکے ہیں. اس سے پہلے عام بندے کو اس کی ایکسیس نہیں دی گئی تھی. اس سے پہلے صرف بینکس ٹریڈ کیا کرتے تھے، بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس ٹریڈ کیا کرتے تھے. 40 سال سے عام لوگ بھی اس میں ٹریڈ کرتے ہیں. اور پاکستان میں یہ آج سے 30 سال قبل آئی تھی. اسلام آباد چائنا سے آئی تھی، مطلب چائنا سے باقاعدہ یہاں پر اس کو لوگ لے کر آئے، اور بلو ایریا میں اس کا سب سے پہلا سینٹر بنا تھا. اور اس طرح سے اچھا اب یہ ہے کہ اس کا ایک الیکٹرانک سافٹ ویئر اب بنا ہوا ہے. وہ ہم سافٹ ویئر آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہے، اس میں کیسے ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اس سے پہلے مزید تھوڑا ہم بیسکس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ یہاں پہ ہے ہو ٹریڈ فوریکس. ابھی جو میں چیز کہہ رہا تھا کہ عام لوگ مطلب کون کتنا ٹریڈز کرتے ہیں اور ان کا اس مارکیٹ میں حجم کیا ہے. اب 2 طرح کے جو لوگ ہیں اس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک ہیں ہول سیلرز، جینٹس جنہیں کہا جاتا ہے، جو اس مارکیٹ کے ہول سیلرز ہیں.
جو ایک ایک وقت میں اربوں ڈالر کی ٹریڈز کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں ریٹیل ٹریڈرز، میرے اور آپ جیسے ٹریڈرز، مطلب یہ چائنا، ملائیشیا، سعودی عرب اور مطلب یورپ اور یو ایس اے، یہاں پہ یہ دو قسم کی تقسیم ہے، ایک ریٹیل ٹریڈرز ہے اور ایک ہول سیلرز ہیں، جنہیں ہم فوریکس ٹریڈنگ کی اصطلاح میں سمارٹ منی کا کہتے ہیں، یا آپ کیپٹلسٹ بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، کیپٹلسٹ یا سمارٹ منی، یہ دو چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب آپ کے سامنے ہے کہ گورنمنٹس اور جو سینٹرل بینکس ہیں، یہ اس مارکیٹ کا سب سے بڑا مطلب سب سے بڑا جو حجم ہے اس مارکیٹ کا، وہ ان کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد جو آ جاتے ہیں جو باقی ممالک کے میجر بینکس ہیں، میجر بینکس کے علاوہ پھر انٹر بینکس آ جاتے ہیں، پھر بڑی بڑی بروکریج سروسز بنی ہوئی ہیں وہ آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اسمال انٹر بینک ہو گئی ہیں، اور اسی طرح سے میڈیم اسمال سائز بینکس ہو گئے، اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں تو کمپنیز، ہیج فنڈز، انسٹیٹیوشنل مطلب جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، مطلب ہمارے ہاں چونکہ فوریکس ٹریڈنگ اس طرح سے ہے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ہے، ملائیشیا میں آفیشلی ہوتی ہے، لیگل ہے، سعودی عرب میں بھی لیگل ہے، آسٹریلیا اور یورپ اور ان تمام ممالک میں لیگل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایوریج ریٹیل ٹریڈرز ہوتے ہیں نا، ان کی بھی جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن سے وہ ٹریڈ کرتے ہیں، وہ $1,00,000 سے اوپر کے ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان، بر صغیر اور ان ممالک میں $100 سے بھی لوگ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی، اور وہاں پہ جو ہیں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس اور بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، وہ بھی فوریکس ٹریڈنگ کرتی ہیں، ان کے باقاعدہ فوریکس ٹریڈنگ کے سینٹرز ہوتے ہیں، وہ فوریکس ٹریڈنگ کے اسپیشلسٹ کو ہائر کرتے ہیں اور وہ ان کے پاس وہاں پر آ کر ڈائریکٹ ٹریڈ کرتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے 2% آف ڈائریکٹ مارکیٹ ایکسیس ٹو ECN اور STP کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہولڈر۔ اب یہ جو 2% ہے نا، یہ صرف اس مارکیٹ کے ریٹیل ٹریڈرز ہیں، یعنی کہ مطلب جو مارکیٹ کا 98% حجم ہے وہ ہول سیلرز کے پاس ہے، گورنمنٹ، سینٹرل بینک، ہیج فنڈ مینیجر، انٹر بینکس، میجر بینکس، اور جو 2% ہے ٹریڈ ہوتی ہے وہ صرف مطلب جو اس کے حجم کی بات کر رہا ہوں وہ یہ۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو یہ جتنے بھی بینکس ہیں، یہ سب اب 2% رہ گئے ہیں، مطلب ٹریڈ تو یہ 98% کرتے ہیں، جو ٹریڈ میں ان کا اماؤنٹ ہوتی ہے وہ 98% ہے، لیکن جو ان کی تعداد ہے وہ صرف 2% ہے، اور جو باقی 98% ہیں وہ ریٹیل ٹریڈرز ہیں، ہم جیسے ٹریڈرز ہیں۔ اور مطلب یہ آپ تضاد دیکھیں کہ 98% جو دنیا ہے یہ صرف 2% ٹریڈ کر رہی ہے، مطلب ان کے جتنی دولت، روپے یا ڈالر ہے وہ صرف 2% ہے، اور جو باقی کیپٹلسٹ ہیں یا سمارٹ منی ہے وہ ہیں تو 2%، لیکن ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ 98% ہے اس مارکیٹ میں۔ میں اس میں تھوڑا کنفیوز ہوا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو چیز کلیئر ہو گئی ہوگی مل کر۔ اچھا، مارکیٹ اب موو کیوں کرتی ہے؟ اس سے پہلے میرے خیال میں آپ کو اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایکچوئل میں مارکیٹ دکھا دیتا ہوں۔ یہ اس وقت جو ہے گولڈ بیسڈ ڈالر کا پیئر ہے، یعنی کہ اگر اس ہفتہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے پوری دنیا میں اس مارکیٹ میں، یعنی کہ یہ گولڈ اور ڈالر کا پیئر ہے، اگر اس میں ہم بائی کی ٹریڈ لگاتے ہیں تو ہم گولڈ کو بیچتے ہیں اور ڈالر کو خریدتے ہیں، اور نہیں، اگر تو ہم اس میں بائی کی ٹریڈ لگاتے ہیں تو ڈالر کو بیچتے ہیں اور گولڈ کو خریدتے ہیں، اور اگر ہم اس میں سیل کی ٹریڈ اوپن کرتے ہیں تو ہم سیم اسی طرح سے اس کے اپوزٹ چلتے ہیں۔ اب یہ ہے اس مارکیٹ میں کہ یہ آپ کو دو قسم کی کینڈلز نظر آ رہی ہوں گی، اس میں تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں، مطلب یہ اکانومی یہ شو ہو رہی ہوتی ہے، لیفٹ سائڈ پہ یہ آپ کو پرائس بار شو ہو رہا ہے۔ اس وقت جو گولڈ کی قیمت ہے عالمی مارکیٹ میں ڈالر کے مطابق اگر دیکھیں تو وہ 1797 کا ایک پاؤنڈ جو گولڈ ہے، مطلب یہ میرے خیال میں 10 تولے سونا بنتا ہے، وہ اتنے کا ہے اس وقت، $1757 کا۔
اور پاکستان میں پہنچتے پہنچتے اس پہ ٹیکس لگ کے وہ اچھا خاصا مہنگا ہو جاتا ہے. اس وقت کرنٹ جو اس کی قیمت ہے وہ یہ ہے 1757 عالمی مارکیٹ میں. اب اس میں تین یہ جو اکانومی ہے یا یہ جو گراف ریٹ ہے اس کے اوپر نیچے ہونے کا مطلب ایک تو یہ کینڈلز اس کی پہچان ہوتی ہیں اور ایک یہ لائن چارٹ ہوتا ہے جسے ہم لائن چارٹ کہتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر نیچے پرائسز کو شو کر رہا ہے لائن چارٹ. اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہم بار چارٹ. یہ بار چارٹ ہے اور مطلب اس میں بلو اور ریڈ قسم کی یہ آپ بارز دیکھ رہے ہیں. لیکن جو اکثریت ہے پوری دنیا کی جو ٹریڈنگ کرتی ہے وہ بیسیکلی کینڈلز پر کرتی ہے اور ہم بھی آپ کو کینڈلز کا ہی سکھائیں گے. اور مطلب یہ چونکہ معروف میتھڈ کینڈلز کے ذریعے سے ہی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں. اچھا اس میں آپ کو دو کینڈلز نظر آ رہی ہوں گی. یہ جو ریڈ کینڈل ہے بیسیکلی جب مارکیٹ ڈاؤن ورڈ جا رہی ہوتی ہے تو ریڈ کینڈلز بن رہی ہوتی ہیں. ریڈ کینڈل اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ مارکیٹ کا فال چل رہا ہے یعنی مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. اور اگر گرین کینڈلز بن رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اکانومی رائز کر رہی ہے, اکانومی اوپر کی جانب جا رہی ہے. اور مطلب اس یہ پلیز آپ مائک سب آف کر کے ہی رکھیں, اچانک سے پھر سب کے مائک آف کرنے پڑتے ہیں تو میرا بھی آف ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو گرین کینڈلز ہے یہاں تک میرے خیال میں آپ کو سب کلیئر ہو چکا ہوگا. یہ گرین کینڈلز جو ہیں یہ اوپر کی جانب اشارہ کرتی ہیں, جو ریڈ کینڈلز ہیں بیسیکلی یہ ڈاؤن ورڈ اشارہ کرتی ہیں. جہاں پہ نئی کینڈل بن جاتی ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے یہ اب 4 آور کے ٹائم فریم میں یعنی 4 گھنٹے کے ٹائم فریم کی کینڈلز آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں. یعنی کہ یہ جو 1 گھنٹہ ہے, یہ جو ایک کینڈل ہے یہ گولڈ کی 4 گھنٹے کی موو ہے. یہ اس کے بعد پھر یہ والی جو کینڈل بنی تھی یہ اس کے نیکسٹ جو 4 گھنٹے تھے اس کی موو ہے. تو یہ بیسیکلی اب اس میں آپ 15 منٹ کی کینڈلز بھی کھول سکتے ہیں. یہ 30 منٹس کی کینڈل میں نے کھول لی ہے اور H1 کی بھی آپ کھول سکتے ہیں اسی طرح سے. اب یہ جو چھوٹے ٹائم فریمز ہوتے ہیں M15 کی جو کینڈلز ہوتی ہیں وہ مل کر M30 کی کینڈلز بناتی ہیں. M30 کی کینڈلز مل کر H1 کی اور H1 کی جو کینڈلز ہوتی ہیں وہ H4 کی کینڈلز بناتی ہیں. H4 کی جو کینڈلز ہیں وہ Day 1 کی کینڈلز بناتی ہیں اور اسی طرح سے ویک کی کینڈلز بھی ہوتی ہیں. اب یہ 1 ہفتے کی گولڈ کی موو ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک مطلب آپ کو 1780 سے لے کر 1747 تک یہ جو پرائس ہے اس میں 1 ہفتے میں گولڈ نے اس پرائس کے دوران اس پرائس کے اندر مطلب اس رینج میں موو کی ہے. تو یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا یہاں تک. اچھا اب اس میں یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے مطلب گرین کینڈلز اوپر جا رہی ہیں اور ریڈ کینڈلز نیچے آ رہی ہیں لیکن یہ کیسے پہچان ہوتی ہے کہ ریڈ کینڈلز اب اوپر جانے والی ہیں. اب یہ یہاں پر آپ دیکھیں تو گرین کینڈل اوپر جا رہی تھی لیکن اچانک سے ریڈ کینڈلز بننا شروع ہو گئی. ادھر ریڈ کینڈل مارکیٹ نیچے آ رہی تھی اور اچانک سے اوپر چلنا شروع ہو گئی. تو بیسیکلی مارکیٹ موو کرتی ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر. جیسے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا میں آپ کو عام مارکیٹ کے تناظر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو عام مارکیٹ میں اگر دیکھیں تو یہ جو سیزن ہوتا ہے بڑی عید سے پہلے کا یہ جو سیزن ہوتا ہے یہ ڈیمانڈ کا سیزن ہوتا ہے بکروں کا. مطلب عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے اس سے جو پہلے کا مہینہ ہوتا ہے یہ بکروں کا اور یہ جو جانور ہوتے ہیں قربانی کے ان کی ڈیمانڈ کا سیزن ہوتا ہے. اور اس میں جو ریٹس ہوتے ہیں وہ بکروں کے بیل اور گائے اور ان جو جانور ہوتے ہیں ان کے ریٹس بہت زیادہ اپ ہو چکے ہوتے ہیں. اور اگر بکروں کا کوئی گراف ہوتا تو ہم یا کوئی چارٹ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ عید سے پہلے اس میں بہت زیادہ گرین کینڈلز بننا شروع ہو جاتی. تو اسی طرح سے جو بکروں کا سپلائی کا وہ ہے سپلائی کا سیزن ہے وہ بڑی عید سے
بعد کے جو ماہ 2-3 ہوتے ہیں اس میں بکرے بہت زیادہ سستے ہو جاتے ہیں، تو وہ بیسیکلی بکروں کے سپلائی کا سیزن ہوتا ہے. اسی طرح سے جو آم ہیں یا مالٹے آپ کہہ لیں، مالٹوں کا جو سیزن ہے وہ ابھی سے شروع ہوگا، نومبر دسمبر یہ اس کی ڈیمانڈ کا سیزن رہے گا. اور پھر جنوری فروری اور مارچ میں بھی مالٹے ہوتے ہیں، مارچ اپریل تک، یہاں اسلام آباد میں تو اپریل تک رہتے ہیں. لیکن وہ جو مارچ اور اپریل ہے وہ بیسیکلی اس کا سپلائی کا سیزن ہوتا ہے، یعنی اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا خرید نہیں رہے ہوتے، مطلب وہ اس کی شارٹیج ہونا شروع ہو جاتی ہے بیسیکلی، اور وہ سستا بھی ہو جاتا ہے. شارٹیج نہیں ہوتی، مطلب اس کا سیزن آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ موجود تو ہوتا ہے مارکیٹ میں لیکن لوگ اس کی ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں بھی سیم وہی مثال ہے. اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو فرض کر لیں یہ مالٹوں کا ہے چارٹ ہے، اور یہ مالٹوں کی اکانومی کو شو کر رہا ہے، اور یہ والی یہاں سے ریڈ کینڈلز بن رہی ہیں، یعنی کہ یہ عام دنوں کے عام دن ہیں، مطلب جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر. یہاں پہ جیسے ہی دسمبر آیا صحیح ہے تو ریٹس مہنگے ہونا شروع ہو گئے مارکیٹوں پہ. پھر یہاں پہ جیسے اپریل مئی آئے پھر دوبارہ سے ریٹس گرنا شروع ہو گئے اور پھر نیچے آ گئے. پھر جیسے ہی اکتوبر نومبر دسمبر آیا پھر اس کے ریٹس بڑھنا شروع ہو گئے اور پھر گرنا شروع ہو گئے. بیسیکلی جو فوریکس ٹریڈنگ ہے اس میں بھی جو مارکیٹ موو کرتی ہے اور ہم جس موو سے آئیڈیا لگاتے ہیں اس مارکیٹ کا وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. مطلب سپلائی اور ڈیمانڈ کے ہسٹوریکل لیولز ہوتے ہیں. ہم مارکیٹ کی ماضی کے جا کر مووز کا آئیڈیا لگاتے ہیں کہ کہاں پر ڈیمانڈ زیادہ تھی، کہاں پہ سپلائی زیادہ تھی. سپلائی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں سے ہم مارکیٹ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں سے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے وہاں سے ہم بائی کر رہے ہوتے ہیں اس پیئر کو، اس کرنسی کو، اس اسٹاک کو، یا اس کموڈیٹی کو، یا کسی بھی اس کرنسی کے پیئر کو. تو بیسیکلی یہ اس طرح سے. اب ڈیمانڈ اور سپلائی کا فوریکس میں مطلب آئیڈیا لگانے کا ایک اور طریقہ، ایک تو ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے یعنی کہ ہم ہسٹوریکل لیولز پر جاتے ہیں، اور پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے جسے ہم فنڈامنٹل انالیسس کہتے ہیں. یعنی کہ اب یہاں پہ بالفرض پاکستان میں کیسے مثال دوں، بالفرض امریکہ میں کوئی بہت اچھی خبر آتی ہے، امریکہ میں بہت اچھی خبر آتی ہے تو ہوگا کیا کہ ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور یہ اس طرح کی نیوزز بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہیں. مطلب ہر مہینے میں امریکہ کچھ مخصوص ڈیٹاز ریلیز کرتا ہے. وہ ڈیٹاز ہوتے کیا ہیں کہ بالفرض امریکہ اگر ہر مہینے جو ہے امپلائمنٹ ریٹ یا وہ اس نے امریکہ نے کتنی جابز کریٹ کی ہیں وہ اعداد و شمار بتاتا ہے پوری دنیا کو، اور خاص کر کے امریکہ کے شہریوں کو. تو بالفرض اگر کسی مہینے میں بہت زیادہ امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے جابز کریٹ کر دی ہیں تو ہوگا کیا کہ ڈالر کی ڈیمانڈ میں پوری دنیا میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو امریکہ کے شہری ہیں اور جو لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ انرجی آ جائے گی، ان کا مورائل بہت زیادہ اپ ہو جائے گا. اور اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ پوری دنیا میں ڈالر کی قیمتیں بہت زیادہ ہائی ہونا شروع ہو جائیں گی، ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا، امریکہ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہ دو طریقے ہیں، ایک فنڈامنٹل انالیسس اور ایک ٹیکنیکل انالیسس. تو ہم یہ آپ کو دونوں چیزیں سکھائیں گے، دونوں مل کر ایک ساتھ مطلب موو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فراموش نہیں کرتے، اگنور نہیں کرتے. تو لیکن جو اصل گرپ ہونی چاہیے آپ کی وہ ٹیکنیکل انالیسس پر گرپ ہونی چاہیے. اگر ٹیکنیکل انالیسس پر آپ کی گرپ ہو جاتی ہے تو آپ 60-70% پروفٹ ارن کر سکتے ہیں، اور مطلب باقی 20-30% پروفٹ کے لیے آپ کو فنڈامنٹل انالیسس پر بھی گرپ ہونی چاہیے. اچھا 1 منٹ میں پانی پی لوں. اچھا اب یہ ہے کہ وہ جو الیکٹرانک آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم اس مارکیٹ میں کیسے انویسٹ کرتے ہیں. ہم بیسیکلی انویسٹ کرتے ہیں، یہ جو ریٹیل ٹریڈرز ہوتے ہیں، ایف ایکس ٹریڈرز، یہ بینک یا بروکر کے ذریعے سے ٹریڈ کرتے ہیں. بینک تو ڈائریکٹ، جو بڑے بینکس ہوتے ہیں وہ تو انہیں تو ڈائریکٹ ایکسیس ہوتی ہے اس الیکٹرانک بینک تک، لیکن جو عام ریٹیل ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ بروکرز کے ذریعے سے اس مارکیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں. اور بروکرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے جہاں پہ فوریکس لیگل ہے، جیسے سعودی عرب میں لیگل ہے، ملائیشیا میں لیگل ہے، ملائیشیا میں موجود ہے،
تو وہاں پر بڑے بڑے بروکرز بنے ہوتے ہیں. بروکرز بنتے کیسے ہیں؟ بیسیکلی 4-5 لوگ ہیں, صحیح ہے, انہوں نے مل کر سوچا ہے کہ ہم بروکریج کمپنی بناتے ہیں. وہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں جا کر کہتے ہیں کہ یار ہم نے بروکر کی کمپنی بنانی ہے. تو سعودی عرب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ بروکر کمپنی کھول لیں. آپ ایسا کریں کہ ایک تو فائنینشیل کورٹ یا یہ جو الیکٹرانک سافٹ ویئر ہے وہاں سے, فائنینشیل کورٹ سے اس کا لائسنس لیں, اور پھر سعودی عرب بھی جو ہے اس کی ریگولیشن جو ہے حکومتی سطح پر اس وہ جو 5-6 بندوں کی کمپنی ہے یا جو وہ بروکر کھولنا چاہ رہے ہیں اس کو ریگولیشن دے دیتا ہے, اور اس کی ان کی فیس ہوتی ہے $10 کروڑ یا $10 لاکھ, جتنی بھی فرض کر لیں جو بھی ہے. اب وہ مطلب ایک طرح سے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے اس کمپنی کو ریگولیشنز دے دی. اب ایک طرح سے وہ اجازت ہو جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ ہاں آپ اس بروکریج کمپنی کے پاس انویسٹ کر سکتے ہیں, اس کمپنی کے ذریعے سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. مطلب جو بروکر کمپنی ہوتی ہے یہ بیسیکلی ایک میڈیم کا جو ہے کردار ادا کرتا ہے, جیسے میزان بینک, ایزی پیسہ 2 لوگوں میں میڈیم کا کردار ادا کرتا ہے. میں اگر یہاں سے لاہور کسی کو پیسے ٹرانسفر کرتا ہوں تو وہ بینک کے ذریعے سے یا بینک کی ایپ کے ذریعے سے ورلڈنگ میں ٹرانسفر کر دوں گا. تو بیسیکلی بروکر بھی وہی چیز ہوتی ہے. ریگولیٹڈ جو بروکرز ہوتے ہیں وہ آپ ان کو اپنے پیسے دیتے ہیں, یعنی کہ مطلب وہ آپ کو اس مارکیٹ تک ایکسیس دیتے ہیں, اور وہ ایک باقاعدہ یہ جو اوپر پلیٹ فارمز ہیں ان تک بھی آتے ہیں. یہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, ان میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے. آپ $1000 ڈپازٹ کرتے ہیں تو وہ فوراً سے آپ کو وہاں شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس پر پھر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. یہ 2 پلیٹ فارمز ہیں جو سب سے معروف ہیں, پوری دنیا جنہیں یوز کرتی ہے. میٹا ٹریڈر 4 ہے اور میٹا ٹریڈر 5 ہے. میٹا ٹریڈر 4 بیسیکلی جو میٹا ٹریڈر 5 ہے وہ لیٹسٹ ہے, لیکن یہ دونوں ایپس تھوڑی ہیوی ہیں. تو میٹا ٹریڈر 5 جن کی 4 GB سے زیادہ ریم ہے یا 8 GB ہے, 6 GB ہے, وہ بیسیکلی اس کو انسٹال کیجیے گا اپنی اس میں موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں جہاں بھی آپ نے کرنا ہے. جو MT4 ہے بیسیکلی ہیں ایک جیسی, تھوڑا سا فرق ہے. MT4 بھی اچھی ہے, جن کی ریم تھوڑی کم ہے یا لیپ ٹاپ یا سسٹمز تھوڑا کم ہیں, مطلب سپیڈ والے ہیں, تو وہ MT4 انسٹال کر سکتے ہیں. ٹریڈنگ ویو جو ہے یہ ایک ٹول ہے, ایک مطلب بہت بڑی کمپنی ہے, اس نے ایک ٹول بنایا ہوا ہے جو بالکل ایگزیکٹ جو ہے قیمتیں بتا رہا ہوتا ہے مارکیٹ کی. اور مطلب ہم جو انالیسس کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ٹریڈنگ ویو کو یوز کرتے ہیں, جس میں ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ ڈیمانڈ کہاں پہ ہے, سپلائی کہاں پہ ہے, یہ وہ. اور ٹریڈ کے لیے ہم MT4 یا MT5 استعمال کر سکتے ہیں. جو ٹریڈنگ ویو والا کام ہے وہ وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے MT4 اور MT5 میں, لیکن بہتر یہ ہے کہ انالیسس والا کام اور تجزیے والا کام سارا ٹریڈنگ ویو پہ کیا جائے, اور جو ٹریڈ ہے وہ MT4 اور اس پر کی جائے. مطلب ٹریڈنگ ویو پر تو ہو ہی نہیں سکتی, MT4 اور MT5 پہ ہی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر ٹریڈنگ ویو کو صرف ہم انالیسس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ یہاں پہ دوسری چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ کیسے ایکسیس کرتے ہیں, ہم بروکرز کے ذریعے سے ایکسیس کرتے ہیں. اچھا, میرے خیال میں بیسکس کی سب چیزیں تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہیں, اور آدھے گھنٹے میں نے کمپلیٹ کر دی ہیں. تو اب اس میں مزید میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا, چونکہ مطلب بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو ابھی تک مطلب جن کو اس کلاس سے قبل جو ہے فوریکس ٹریڈنگ کی بالکل ہاؤ ناؤ نہیں تھی. اس لیے میرے خیال میں یہ چیز کافی ہے, یہاں پر یہ ٹریڈنگ ویو آپ کے سامنے اوپن ہے. یہ اب 1 ویک کی کینڈلز ہیں, تو یہ اس نے بالکل ایگزیکٹ اس کی مارکیٹ کی مووز کو بتایا ہوا ہے. یہاں پہ ہم یہ والا پیئر کھول لیتے ہیں. اب یہ جو پیئر ہے یہ جو پیئر ہے یہاں پہ یہ پاؤنڈ یون JPY جو ہے یہ جاپان کی کرنسی کا سمبل ہے, اور جو JBP ہے یہ گریٹ برٹن پاؤنڈ, یعنی کہ یہ پاؤنڈ کی کرنسی کا سمبل ہے, یعنی کہ پاؤنڈ ویسٹ یون. مطلب اس میں اگر پیئر میں آپ اگر ٹریڈ کرتے ہیں, بائی کرتے ہیں,
تو آپ جاپان کی کرنسی کو خریدیں گے اور جو پاؤنڈ ہے یعنی کہ برٹش کی کرنسی اس کو بیچیں گے. تو یہ بیسیکلی اس طرح سے ہے. اور اگر اس میں سیل کی ٹریڈ آپ لیتے ہیں تو اسی طرح سے پاؤنڈ خریدیں گے اور یون کو بیچیں گے. تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, مطلب یہ انالیسس کا ٹول ہے, اس میں انالیسس اچھے سے کیا جا سکتا ہے. یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں, کچھ میں نے انالیسس ہلکا پھلکا کیا ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی ٹریڈنگ ویو انالیسس کا پلیٹ فارم ہے. اب اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا انالیسس وغیرہ ہویا ہوا ہے. اب یہ اس میں کچھ سمبلز ہوتے ہیں یہاں پہ, یہ پاؤنڈ یون کا وہ تھا, چارٹ تھا, اور یہاں پہ میں پاؤنڈ یو ایس ڈی کا چارٹ کھول لیا ہے. اب یہ پاؤنڈ ویس یو ایس ڈی کا جو پیئر ہے اور اس کی جو قیمتوں کا ڈفرنس ہے, یہ اس کا چارٹ آپ کو شو ہو رہا ہے. بالکل ہی چھوٹی کینڈل پر لے کر جاتا ہوں تو اس سے تھوڑا کلیئر ہوگا آپ کو. یہ آپ کو یہاں پر دو کینڈلز شو ہو رہی ہوں گی, دو لائنز شو ہو رہی ہوں گی. ایک یہ ریڈ لائن ہے اور ایک یہ بلو لائن ہے. یہ جو اس کے درمیان کا ڈفرنس ہے یہ بیسیکلی وہ مارکیٹ کی آسک اور بڈ پرائس ہوتی ہے. جن لوگوں کو آئیڈیا ہے تو یہ لوگ جو لوگ یہ دیکھ چکے ہیں پریکٹیکلی مارکیٹ میں, ان کو آئیڈیا ہوگا کہ کبھی بھی آپ اگر روپیہ دے کر ڈالر خریدے ہیں تو روپے کی جو ایگزیکٹ قیمت ہے کبھی بھی آپ کو وہ نہیں ملتی, اس سے کم کی ملتی ہے. اور جو ڈالر جب آپ خریدتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا زیادہ کی پرائس ملتی ہے. تو یہ بیسیکلی وہ آسک اور بڈ پرائس ہے یہاں پہ شو ہو رہی ہے. اور یہ M5 کی کینڈل ہے. تو بیسیکلی اب اس میں ایک اور یہاں پر میں چیز آپ کو بتاؤں, اہم مطلب دو تین میں باتیں کرنے لگا ہوں. تھوڑا سا آپ لوگ مطلب فوکس کر کے یہ باتیں سنیے گا. اچھا, سب سے پہلی اور تھوڑی سی تھوڑا غور سے سنیے گا. اب ہے اس میں یہ کہ پوری جو دنیا ہے وہ اس میں ٹریڈ کرتی ہے, ملائیشیا, سعودی عرب, یورپ, امریکہ اور یہ سب. اچھا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہاں کے لوگوں کو میں متعلق آپ کو بتاؤں تو یہاں کے جو 90% جو عوام ہے اس طبقے, مطلب اس جو پورا ریجن ہے ساؤتھ ایشیا یا ساؤتھ ایشیا جسے کہہ سکتے ہیں, انڈیا, پاکستان اور یہ جو پورا ریجن ہے, اس کے 90% لوگ فوریکس مارکیٹ میں لاس کرتے ہیں. مطلب یہ بہت بڑی تعداد ہے. یعنی کہ لاکھ لوگ ہیں اگر فوریکس ٹریڈنگ میں انویسٹ کر رہے ہیں تو اس میں سے 90,000 لوگ لاس کرتے ہیں, صرف 10,000 لوگ پروفٹ کرتے ہیں. اور مطلب یہ ایک لکھی پڑی تعداد ہے. آپ گوگل کریں, ویکیپیڈیا کریں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں لوگ سیکھے بغیر اس مارکیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں, اس مارکیٹ میں کود پڑتے ہیں. اور یہ مارکیٹ بہت زیادہ رسکی مارکیٹ ہے. مطلب میں آپ کو کوئی پہلے دن خواب نہیں دکھاؤں گا کہ یہاں پر آپ آئیں گے اور آپ کو کوئی لاس نہیں ہوگا, کچھ اور نہیں ہوگا اور آرام سے آپ پروفٹ کمانا شروع ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے یہاں پر. خیر یہ تو مطلب شرعی اصول ہے کہ لاس اور پروفٹ جس مارکیٹ میں ہوتا ہے وہی مارکیٹ جائز ہوتی ہے, وہی کاروبار جائز ہوتا ہے. لیکن اس سے راتوں رات امیر نہیں ہو رہا جا سکتا. جو لوگ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں یا مطلب وہ لوگ اس مارکیٹ میں نے آپ کو بتایا کہ 90% عوام لاس کرتی ہے. لیکن یہ فگر جو ہے امریکہ, یورپ اور ان ممالک کی نہیں ہے. وہاں پر لوگ لاس نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ سیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں ابھی, خیر میرے سامنے تو ایسے کئی کیسز ہیں, لوگ کروڑوں روپے اس مارکیٹ میں لاس کر چکے ہیں. مطلب ایک ایک فرد کروڑ روپے لاس کر کے بیٹھا ہوتا ہے. بعض مجھے ایسے کیسز نہیں ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم مجھے ایک دوست کا فیس بک سے ایک فرد نے اپروچ کیا اور اس نے کہا کہ میں فوریکس ٹریڈنگ سیکھنا چاہتا ہوں. ان صاحب نے کوئی $20,000 کو اس مارکیٹ میں, یعنی کہ کوئی 37 لاکھ روپے بنتے ہیں. وہ کہہ رہے کہ میں 2 سال ہو گئے اس مارکیٹ میں ڈبو چکا ہوں. اور مجھے آ کے کہنے لگے کہ یار $10,000 بچ گئے ہیں, یعنی 17 لاکھ روپے بچے ہیں, تو مجھے فوریکس ٹریڈنگ سکھا دیں.
میں نے کہا اللہ کے ولی آپ کو مطلب $20,000 یعنی کہ 37 لاکھ روپے ضائع کرنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار میں اس کو سیکھ لوں، مطلب اس سے پہلے آپ کو کیوں نہیں ہوش آیا؟ تو وہ مطلب ان کے پاس کہنے کو کوئی جواب نہیں تھا، شرمندگی تھی، اور میں نے تو خیر انہیں سکھانا تھا اور سکھا رہا ہوں۔ تو یہ غلطی لوگ کرتے ہیں اس پورے ریجن میں، سیکھتے نہیں ہیں، مارکیٹ بہت زیادہ رسکی ہے اور اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ہوتا گیا ہے کہ ابتدا میں تھوڑا سا پروفٹ بھی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ماہر سمجھنے لگ پڑتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، اس مارکیٹ کے رولز کنڈیشنز اور ان ساری چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ مطلب انہیں لاس ہوتا ہے، تو وہ اس مارکیٹ کو، اس پروفیشن کو گالیاں نکال کے یہاں سے چلے جاتے ہیں کہ یار یہ تو جوا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اچھا، اب آپ کے سامنے ایک اور بڑی حقیقت بتاتا ہوں، اور ایک طرف تو میں نے بتایا کہ 90% لوگ اس مارکیٹ میں لاس کرتے ہیں، لیکن میں نے آخری کورس جو کروایا تھا اس میں سے 22-23 لوگ نکلے ہیں، مطلب 22-23 لوگوں نے وہ کورس اچھے سے کیا اور جو میرے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، اور مطلب جنہیں آپ اسٹوڈنٹ کہہ سکتے ہیں ہمارا اور ہماری اس کمپنی کا، ان 20-22 وہ 3 ماہ سے لاس کر رہے ہیں، 3 ماہ سے ٹریڈ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک فرد نے بھی ابھی تک لاس نہیں کیا، اور یہ جتنے بھی یہ 20-22 لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے سیکھا ہے، یہ ان میں سے ایک فرد نے بھی ابھی تک لاس نہیں کیا، سب کے سب پروفیٹیبل ٹریڈز کر رہے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی انویسٹمنٹ کا ڈبل ٹرپل کما چکے ہیں، اور 4-5 ایسے بھی لوگ ہیں ان میں جو اس سے قبل ہم مطلب اپنی پریکٹیکل لائف میں لاکھوں کا بزنس کر رہے تھے، اور وہ پورے اس بزنس کو چھوڑ کر اس مارکیٹ میں آنا چاہ رہے ہیں، اس پروفیشن کو اپنانا چاہ رہے ہیں، اور 2-3 لوگ آ بھی چکے ہیں۔ مطلب جیسے میرا کیریئر ہے ایک عرصے سے، سالوں سے، اسی طرح سے اب وہ بھی اس مارکیٹ کو اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی مارکیٹ ڈسپلن مانگتی ہے، مطلب ڈسپلن آپ میں ہونا چاہیے، پیشنس ہونا چاہیے، گریڈ نہیں ہونی چاہیے، لرننگ کی مطلب خواہش ہونی چاہیے آپ کے اندر، آپ میں کریز ہونا چاہیے کہ میں سیکھوں۔ میں ابھی بھی سیکھتا رہتا ہوں مارکیٹ کی اسٹریٹجیز جو بہت ہی ہائی لیول کی ہوتی ہیں۔ تو ایک اور چیز یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں نے نا یہ چیز سیکھنے کے لیے 2-2.5 لاکھ روپے لگائے تھے، اور 2-2.5 لاکھ روپے اس میں کورس میں ایک چیز آپ کے سامنے ہوگی، اور وہ مطلب جو آؤٹ لائن آپ کو بھیجی ہے اس میں RSI ڈائیورجنس ہے، وہ صرف مطلب اس جو پورا ہمارا میتھڈ ہے اس کا ایک سب میتھڈ ہے، ایک اسٹریٹجی ہے جس سے ہم صرف ہیلپ لیتے ہیں ٹریڈ لگانے سے پہلے۔ وہ سیکھنے کے لیے مجھ سے ایک پاکستان کے معروف ٹریڈر ہے، انہوں نے $500 مانگے تھے، اور مطلب میں اگر واقعی حقیقتاً آپ کو بتاؤں تو مطلب اس مارکیٹ یہ جو پورا کورس آپ کو کروا رہا ہوں اس کی اگر کوئی پروفیشنل فیس مانگے تو وہ $1,000 سے کم نہیں ملتی، یعنی کہ 1.5-2 لاکھ روپے کا یہ کورس ہے، اور یہ پورا کورس 1.5-2 لاکھ روپے کا ہے۔ تو مطلب کوئی یہ اگر 1-to-1 جو لوگ سیکھتے ہیں تو ابھی بھی مطلب اس میں چونکہ بہت ٹائم لگتا ہے، پورا گھنٹہ یہاں پہ جو میں آپ کو 50-55 لوگوں کو دے رہا ہوں وہاں پہ ایک فرد کو دینا پڑتا ہے، تو 1-to-1 سکھانے کے میں $1,000 لیتا ہوں، یہ جو میرے ٹیم ممبرس ہیں ان کو پتا ہے، لیکن اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ کو تفصیل سے ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ تو اس سے صرف اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ یہ جو آپ چیز سیکھ رہے ہیں، یہ جو کورس ہے یہ کوئی عام کورس نہیں ہے، بہت زیادہ قیمت والا ہے، بہت زیادہ اس میں اب بتاؤں رسکی مارکیٹ ہے بہت زیادہ۔ اکنامکس جن لوگوں نے پڑھی ہے ان کو یہ اس چیز کا پتہ ہوگا کہ جس مارکیٹ میں جتنا زیادہ رسک ہوتا ہے، اکنامکس کی ٹنگ ہے، اکنامکس کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس مارکیٹ میں اتنا ہی زیادہ پروفٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ سیکھنے کی چیز رسک مینجمنٹ ہے، مطلب آپ رسک مینیج کرنا اگر آپ کو آ گیا تو آپ اس مارکیٹ میں پروفیٹیبل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اگر 10 ٹریڈز لگائی ہیں، اور ان میں سے اگر 5 ٹریڈز پروفیٹیبل ہوتی ہیں، صحیح ہے، اور آپ کی رسک اینڈ ریوارڈ ریشو یعنی کہ آپ 5 ٹریڈز ون کرتے ہیں اور 5 ٹریڈ لاس کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ جو ہے اپنی آمدنی کا 15% کما رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ 60 ٹریڈز ون کرتے ہیں
تو آپ اپنی جو آمدن ہے اس پہ 30% کما رہے ہو, آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا 30% کما رہے ہوتے ہیں. ہماری جو سکسیس ریشو ہے ہمارے اس میتھڈ کی وہ 70 سے لے کر 90% تک ہے. مطلب آپ یہ 20 سے لے کر 15 سے لے کر 40 کے درمیان اپنی انویسٹمنٹ کا ارن کر سکتے ہیں, مطلب ہمارے میتھڈ اور اس پورے کورس کو کرنے کے بعد. اور یہ پورا ایک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں, اس میں بہت زیادہ رسکی مارکیٹ ہے. 90% پاکستانی, انڈین اور بنگالی اس میں لاس کرتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے ہے, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میں یہاں پہ نام لیتا ہوں, آپ ان لوگوں کو فیس بک پہ میسج کر لیجئے گا. مطلب عبداللہ بھائی ہیں, عبداللہ ہیں ترکی سے, سعد منصور ہیں اسرا غوری ہیں کراچی سے, طلع جاوید ہیں کراچی سے, ثانیہ ہیں بہاولپور سے. ان لوگوں کو آپ فیس بک پر جائیں, کانٹیکٹ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے بھی بدر سے سیکھا ہے, بدر سے سیکھا ہے تو آپ کو اس میں کتنا لاس پروفٹ ہوا ہے. جن 20 لوگوں کو میں نے سکھایا ہے ان میں سے ایک فرد بھی ابھی تک لاس میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے سیکھا ہے, سیکھنے کے بعد پہلے ہی 3 مہینوں میں یہ پروفٹ کما رہے ہیں, اور اچھا خاصا پروفٹ ایک ڈسپلن کے ساتھ کما رہے ہیں. اور لوگ یہاں پہ 2-3 سال تک ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ یار لاکھوں کے لاس کر لیتے ہیں لیکن $500 کسی کو دے کر سیکھ لیں, تو یا مطلب کسی طرح سے سیکھ لیں. تو بیسیکلی وہ لوگ لاس کرتے ہیں جو لوگ سیکھتے نہیں ہیں. عام مارکیٹ کا بھی یہ اصول ہے کہ عام مارکیٹ میں بھی اگر بالفرض آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں, صحیح ہے, آپ کپڑے کا کام کرنا چاہتے ہیں, اور آپ بغیر کسی سے پوچھے کہ یار کپڑوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے, کہاں سے ملتے ہیں, کون سے لینے چاہیے, کب کون سے کپڑے لینے چاہیے سردیوں والے اور کب گرمیوں والے لینے چاہیے, کب لان لینی چاہیے, کب مجھے لیلن کا سوٹ لینا چاہیے اور کب مجھے کاٹن لینی چاہیے. آپ بغیر کسی سے پوچھیں مشورہ کیے 5 لاکھ کپڑوں میں انویسٹ کر دیتے ہیں اور خرید لیتے ہیں, تو آپ کو کیا ہوگا مجھے بتائیں. آپ کو یقیناً لاس ہوگا, اور ایسے فرد کا تو ہونا بھی لاس چاہیے جو بغیر سیکھے کسی بھی مارکیٹ میں کود جاتا ہے, کسی بھی پروفیشن میں کود جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ مثال ہے, جو فرد سیکھتا ہے وہ اس مارکیٹ کو سمجھ جاتا ہے. پیشنس ہونا چاہیے, پیشنس ہے, اگر آپ نے گریڈ نہیں ہے, اگر آپ رسک مینیج کرتے ہیں, تو میں آپ کو گارنٹی دے کر یہ بات کہتا ہوں کہ اس پروفیشن سے آسان پروفیشن پوری دنیا میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ رسک مینیج نہیں کرنا سیکھیں گے, یا اگر اس مارکیٹ کو سیکھیں گے ہی نہیں اچھے سے, اور پہلا اور آخری آپ کا جو ہدف ہوگا وہ صرف اور صرف پیسے کمانا ہوگا یہاں سے سیکھنے کی بجائے, تو آپ پھر یہاں سے پروفٹ نہیں کما سکتے. پہلی جو چیز آپ کی ترجیح میں ہونی چاہیے وہ سیکھنا ہونا چاہیے, لرننگ ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ پروفٹ کما سکتے ہیں, اس کے بعد آپ پروفٹ کمائیں گے, اور اتنا کمائیں گے مطلب جو آپ نے اس سے پہلے کہیں بھی نہیں کمایا ہوگا. تو احمد بھائی میرے خیال میں یہاں پہ ریکارڈنگ کو سٹاپ کر دیں. تو جی صحیح.